तुझे लईलों ने प्यासा ही सुबह कर डाला, तुझे लईलों ने प्यासा ही सुबह कर डाला, दिया ना पत्ता दीवानी का मुझको हाय हुसैन, जमीन कांप गई आसमान जरा झूठा, कि जमीन कांप गई आसमान जरा झूठा, तेरे क़याम ये जब जलाए हुसैन, उठाई मैयते अकबर भी जब ज़ईफ़ी में, ये उठाई मैयते अकबर भी जब ज़ईफ़ी में, मगर कदम भी तुम्हारे न डगमगाए हुसैन, सदा ये किरण से हारे हुसैन। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद कर विर्द हर घड़ी दिले मुस्तर अली अली, कर विर्द हर घड़ी दिले मुस्तर अली अली, हर दर्द की दवा है मुकर्रर अली अली, हसरत ये है कि कब्ज़ हो जिस वक्त मेरी रूह, होठों पे दम हो और ज़ुबां पर अली अली। नारे सलवात। सलवात बारे दीगा असगर के बाद कारे नुमाया करेगा कौन, असगर के बाद कारे नुमाया करेगा कौन, जालिम को तीर खा के पशेमां करेगा कौन, असगर के बाद कारे पूछे तो कोई खुल के कहेगी लबे फुरात, पूछे तो कोई खुल के कहेगी लबे फुरात, कूज़े में बंद बहर के तूफान करेगा कौन, असगर के बाद कारे
فوج شام، پوتے ہو تم علی کے، سمجھتی ہے فوج شام، قاسم تمہارا چاک گریباں کرے گا کون، اصغر کے بعد کارے، تو نے ابھی اٹھائی ہے اکبر کی رنی سے لاش، تو نے ابھی اٹھائی ہے اکبر کی رن سے لاش، قلب حسین تجھ کو پریشان کرے گا کون، اصغر کے بعد کارے، برچھیوں کا نیزوں کی نوکے کہ ماں کا دل، برچھیوں کا نیزوں کی نوکے کہ ماں کا دل، اکبر تیرے شباب کا ارمان کرے گا کون، اصغر کے بعد کارے، کیوں ہے خاموش غیرت اسلام منہ سے بول، کیوں ہے خاموش غیرت اسلام منہ سے بول، زینب کے سر کو بلوے میں عریاں کرے گا کون، اصغر کے بعد کارے، کافر ہے یا وہ صاحب ایمان کوئی بتائے، کافر ہے یا وہ صاحب ایمان کوئی بتائے، گھر کربلا میں شاہ کا ویران کرے گا کون،
کربلا چلے یہ جاننا اگر ہے چلو کربلا چلے یاد رسول حق کو نمایاں کرے گا کون اصغر کے بعد کارے سالک جبین شیخ کے سوا جانتے ہیں ہم سالک جبین شیخ کے سوا جانتے ہیں ہم ذروں کو کربلا میں ذروں کو کربلا کے درخشاں کرے گا کون اصغر کے بعد محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا ختم انبیاء صلوات صلوات بار دیگر والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن الإصابة التي جعلت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا أما بعد فقد قال مولانا علي بن موسى الرضا بسم الله الرحمن الرحيم يا ابن الشبيب إن كنت باكيا للشيء فابكي للحسين فإنه ذبح كما يذبح الكبش صلوات محمد اللهم صل على محمد
आज़ादारी रस्म नहीं है, इबादत है। और जब इबादत है तो फिर इबादत के कुछ शराइत हैं। आज़ादारी को हम दो रुख से देख सकते हैं, एक इबादत के रुख से और दूसरा इनकलाब के रुख से। अगर हम आज़ादारी को इबादत के रुख से देखें तो कदम कदम पर सवाब है। रोने में सवाब, रुलाने में सवाब, रोने की सूरत बनाने में सवाब, तबर्रुक के तकसीम करने में सवाब, फर्श के बिछाने में सवाब, हर एक चीज़ में आज़ादारी के हर एक अमल में सवाब है। अगर हम सवाब के अंदाज से देखें तो हर अमल, छोटा सा छोटा अमल जो आज़ादारी के लिए हो उसमें सवाब है। लेकिन आज़ादारी चूँकि एक इबादत है और इबादत की सबसे पहली शर्त ये है कि इबादत खालिसाना हो, इबादत खुलूस के साथ हो, ना अमल में रियाकारी ना अक़ीदे में रियाकारी। इबादत सिर्फ़ और सिर्फ क़ुर्बतन इल्लल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ रज़ाए खुदा के लिए। तो अज़ीज़ों, इस आज़ादारी के इब्तिदा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि सिर्फ़ और सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए। तो अब हमारा जो भी अमल इस आज़ादारी में हो रज़ाए इलाही के लिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अपने सहाबी से इरशाद फरमाते हैं, ऐ इब्न शबीब, ऐ शबीब के बेटे, दुनिया में जब भी तुम चाहो किसी चीज़ पर गिरिया करना, जब तुम किसी चीज़ पर गिरिया करना चाहो तो देखो हुसैन पर गिरिया करना। अगर तुम्हें कोई गम हो तो देखो हुसैन पर गिरिया करना। फ़इन्नहु ज़ुबिहा कमा युज़बहु कश, क्योंकि हुसैन को उस तरह कुर्बान किया गया जिस तरह गोस्पन को ज़िबा किया जाता है। अज़ीज़ों, आज 9 मुहर्रम आ गई, या यूँ कहा जाए 9 मुहर्रम गुज़र गई। अज़ीज़ान मोहतरम, साल भर से हम जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो दिन व अय्याम जल्दी जल्दी गुज़र रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, तो आज़ादारी खालिसाना हो। आयतुल्लाह मोहम्मद इश्तिहादी का एक बहुत ही मशहूर वाक़या है। देखिए खुलूस किस तरह हो। एक मर्तबा वो एक मकाम पर मजलिस पढ़ रहे थे तो एक ज़ईफ़ा आती है और कहती है कि आप मेरे इलाके में भी मजलिस पढ़ देंगे, मेरे इलाके में, मेरे वतन में मजलिस पढ़ देंगे। आयतुल्लाह मोहम्मद इश्तिहादी कहते हैं हाँ मैं पढ़ दूँगा। ज़ईफ़ा जो है इनसे वादा लेती है और जब ये उस मकाम पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि सिर्फ वो ज़ईफ़ा है और उसका बेटा, और कोई नहीं उस मजलिस में। खैर ये वहाँ पहुँच गए और ये 10 दिन गुजारे, मजलिस पढ़ी, मजलिस तमाम करके जब ये वापस आने लगे तो ज़ईफ़ा ने इन्हें एक सिक्के की थैली दी, बउनवान हदिया कुछ दिया। ये आए और जब वापस जाने लगे तो इन्होंने उस सिक्के को गिनना शुरू किया। जब गिना तो उसमें इतना भी नहीं था कि इनका वापसी का किराया हो सके, लेकिन वो ज़ईफ़ा ने अगले साल का भी वादा ले लिया था, अगले साल का भी वादा ले लिया था कि आपको अगले साल भी हमारे यहाँ मजलिस पढ़ना है। साल गुजर गया, मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ। अब ये कशमकश में है कि मजलिस पढ़ने जाएं या ना जाएं। इसी कशमकश में वो सो जाते हैं और जब सो जाते हैं तो ख्वाब में देखते हैं कि शहज़ादी आती हैं और कहती हैं, ऐ मोहम्मद इश्तिहादी, तुम इतने बड़े हो गए हो कि वहाँ मेरी एक अज़ादार तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और तुम यहाँ सो रहे हो। ऐ मोहम्मद इश्तिहादी, बहुत खूब, तुम इतने बड़े हो गए हो, वहाँ मेरी अज़ादार इंतज़ार कर रही है और तुम सो गए हो। ये जल्दी से ख्वाब से बेदार होते हैं और जाते हैं उस मकाम पर, उस बस्ती में। तो क्या देखते हैं
کہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس گھر میں وہ ضعیفہ مجلس پڑھ رہی ہے اور اس کا بیٹا مجلس سن رہا ہے۔ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ضعیفہ ان سے کہتی ہے اب آئے ہو جب شہزادی نے ڈانٹا، اب آئے ہو جب شہزادی نے ڈانٹا۔ تو عزیزان محترم ہمیں اس عزاداری میں محمد اشتیاق جی فرماتے ہیں جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، جو ملے کھا لو، کیونکہ یہ عبادت خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کربلا کے میدان میں جب ایک کے بعد ایک سب شہید ہوئے تو امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو میدان میں لے کر آئے۔ جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو کربلا کی زمین پر دفن کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم جناب امام حسین جتنے بھی لاشیں لاتے ہیں لا کے خیمے کے پاس رکھ دیتے ہیں، لیکن جناب علی اصغر علیہ السلام کا جب لاشا امام حسین لے کر آتے ہیں تو اب خیمے کی پشت جا کر امام حسین علیہ السلام اس لاشے کو دفن کرتے ہیں۔ عزیزان محترم خاندان اہل بیت پر، امام حسین علیہ السلام پر یہ ظلم ہو رہا تھا زمین پر، یہ ظلم پہاڑوں پر نہیں ہو رہا تھا، یہ ظلم آسمانوں پہ نہیں، یہ ظلم ہوا میں نہیں، یہ ظلم ہو رہا تھا زمین پر۔ اب تمام شہداء کی شہادت کے بعد وہ موقع بھی آیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سینے پر شمر سوار ہے۔ عزیزوں امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کو کربلا کی زمین پر دفن کر دیا، اور کربلا کی ہی زمین پر امام حسین علیہ السلام کے سینے پر جس کے رسول بوسے لیا کرتے تھے اس پر ظالم سوار ہے۔ اب اتنے عظیم ظلم کے عوض اس زمین میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس ظلم کو برداشت کر سکے، وہ اس ظلم کو برداشت کر سکے۔ تو عزیزان محترم اس کا اہتمام امام حسین علیہ السلام کر دیے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا کہ اے فرزند خدا، اے فرزند حجت خدا، تم بھی حجت خدا ہو، اپنی حجت تمام کرو۔ تو عزیزان محترم ایک حجت خدا پر ظلم ہو رہا ہے زمین پر، اب زمین کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس ظلم کو برداشت کر سکے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام پر ظلم ہو رہا تھا تو سیاہ آندھیاں چلی، آسمان خون رویا، لیکن یہ ظلم زمین پر ہو رہا ہے اور زمین اس ظلم کو کیسے برداشت کرے؟ تو عزیزو شاید امام حسین علیہ السلام نے یہی وجہ سے جناب علی اصغر کو زمین کربلا میں دفن کر دیا کہ جب حسین پر ظلم ہو تو کوئی تو ہو جو اس زمین کو سنبھالے رکھے۔ تو یہ کام جناب علی اصغر علیہ السلام نے کیا۔ عزیزان محترم آج کی تاریخ مخصوص ہے جناب علی اصغر علیہ السلام سے۔ روز عاشور جب سب شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام ایک استغاثہ بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے۔ اس آواز کا بلند کرنا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسین نے محسوس کیا کہ خیمے میں گریہ بلند ہے، خیمے میں بیویاں شہزادیاں گریہ فرما رہی ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام در خیمہ پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے زینب ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی میری زندگی میں رونے کی کیا وجہ، ابھی میری زندگی میں رونے کا کیا سبب، رونے کی کیا وجہ۔ ایک مرتبہ خیمے سے آواز آتی ہے کہ بھیا جب سے آپ نے حل من ناصر ینصرنا کہا علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ ایک مرتبہ امام حسین اب جناب علی اصغر کو طلب کرتے ہیں لاؤ میرے فرزند کو میرے حوالے کر دو۔ جناب امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو لے کے مقتل کی سمت روانہ ہوتے ہیں۔ عزیزو جناب امام حسین علی اصغر کو لے کر مقتل کی سمت روانہ ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ فوجی اشقیاء سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بیٹا بہت پیاسا ہے۔ عزیزو بہت سخت ہوتا ہے ایک کریم آقا کا، ایک کریم شخص کا کسی کے مقابلے میں کچھ، کسی ظالم کے مقابلے میں کچھ طلب کرنا۔ امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے فرزند جناب علی اصغر کے لیے پانی طلب کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو اگر تم یہ سوچتے ہو کہ یہ پانی میں پی لوں گا تو یہ لو میں اپنے بچے کو زمین پر رکھ دیتا ہوں، تم میں سے کوئی آئے اور پانی پلا دے۔
عزیزو کربلا کی تپتی رہتی پر امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر علیہ السلام کو رکھ دیا. اب اس پر بھی کوئی جواب نہیں ملا تو ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں اے حجت خدا کے فرزند تم بھی حجت خدا ہو, اپنی حجت تمام کرو. اب یہ سننا تھا کہ علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی, اپنی سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی. یہ منظر دیکھ کر فوج اشکیا میں کوہرام مچ گیا, فوج اشکیا میں کوہرام مچ گیا. ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی آئینہ آئینہ ہرملا اقتا کلام الحسین, ہرملا تم کہاں ہو, حسین کے اس کلام کو منقطع کر دو. عزیزو ہرملا آتا ہے اور چلے کمان میں تیر کو جوڑتا ہے, لیکن ہرملا جب تیر چلانا چاہتا ہے تو ہرملا کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں, ہرملا ڈگمگا جاتا ہے. ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ اے ہرملا کوئی جب پوچھتا ہے تمہارے لشکر میں سب سے اچھا تیر انداز کون ہے تو ہم تیرا ہی نام لیتے, آخر کیا وجہ ہے, یہ تجھے کیا ہو گیا. ایک مرتبہ ہرملا کہتا ہے جو آنکھیں میری دیکھ رہی ہے وہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہے. میں جب بھی نشانہ لیتا ہوں, میں جب بھی تیر چلانا چاہتا ہوں تو ایک ضعیفہ پہلو پکڑے ہوئے میرے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے نامار میرے بچے کی کیا خطا, میرے بچے کی کیا خطا. لو عزیزو وہ موقع بھی آیا کہ ایک مرتبہ ہرملا نے تیر چھوڑا, ہرملا کا تیر سنسناتا ہوا علی اصغر کے گلے سے چھتا ہوا دوسرے گلے کے باہر ہو گیا. عزیزو یہ تیر 3 بھالے گا تھا, من الورید الى الورید من الاذن الى الاذن. عزیزو یہ تیر علی اصغر کو چھیدتا ہوا حسین کے ہاتھوں میں پیوست ہوگا. حسین نے علی اصغر کا خون اپنے چہرے پر ملتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھے. زبان پر صدا ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللهم عجل لوليك الفرج. ماتم حسین.